بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل گھبراہٹ سے بھر جاتا ہے، بے سکونی کی شدت بڑھ جاتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن کے شور میں بھی دل میں ویرانی چھا جاتی ہے، ہر طرف شور ہے مگر اندر کا سکون ٹوٹتا نہیں، لوگ آس پاس ہوتے ہیں مگر تنہائی دل کو جکڑ لیتی ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دل کی بے چینی آخر کب ختم ہوگی؟ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ کسی رشتے میں اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں میں، بلکہ سکون کا اصل خزانہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر اپنی بے سکونی کا علاج دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی موبائل کے اندر، کبھی دوستوں کی محفل میں، کبھی تفریح میں، مگر جتنا زیادہ بھاگتے ہیں اتنا ہی دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے اور بے سکونی ہمیں اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بے سکونی اللہ کا پیغام ہوتی ہے کہ اے بندے، تم غلط جگہ سکون ڈھونڈ رہے ہو، اصل سکون میرے پاس ہے، میرے کلام میں ہے، میرے سجدے میں ہے، میری بارگاہ میں ہے۔ بے سکونی حد سے بڑھ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل اب اپنے اصل خالق کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو جھنجھوڑ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ سکون کی چابی میرے ذکر اور میری رضا میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان قرآن کھول کر پڑھتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، تو اچانک دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو دل کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں۔ بے سکونی کی شدت سکون کی مٹھاس میں بدلنے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جب نماز پڑھ کر دل سے اللہ کے سامنے گریا کرتے ہیں تو کیسا عجیب سا سکون اترتا ہے، جیسے اندر کا بھاری پن ختم ہو گیا ہو؟ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ سکون بھیجتا ہے، اور یہ سکون کسی دوا، کسی انسان یا کسی تفریح سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ بے سکونی کا دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، مگر جب چیزیں ہمارے حساب سے نہیں ہوتیں تو دل میں اضطراب بڑھتا ہے، حالانکہ ایمان یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر ہم دل سے یقین کر لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے تو دل فوراً ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صبر کو سکون کی کنجی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجب ہے مومن کا معاملہ، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی ایک مومن کبھی بھی بے سکونی میں ڈوبا نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے کو مان کر دل کو مطمئن کر لیتا ہے۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، میرے مسائل کب حل ہوں گے، میں کب سکون پاؤں گا، اور یہی شکوہ ہمارے سکون کو مزید چھین لیتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے ذکر میں وقت گزاریں، روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیں، سجدے میں لمبی دعائیں کریں، اللہ سے اپنی بے سکونی کا علاج مانگیں، تو یقین مانیں اللہ وہ سکون بھیجتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں مگر چہروں پر عجب نور اور دل میں عجب سکون ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ بڑی دولت اور شہرت کے مالک ہوتے ہیں مگر پھر بھی بے سکونی میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سکون کا تعلق دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ کے قرب سے ہے۔ بے سکونی حد سے بڑھ جائے تو یہ وقت ہے کہ ہم دنیا کے شور کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کریں، اپنے کمرے میں اپنی جانماز پر بیٹھ کر دل کی ساری باتیں اللہ کو سنا دیں، جو دکھ ہے وہ اللہ کو بتا دیں، جو آنسو ہیں وہ اللہ کے سامنے بہا دیں، جو سوال ہیں وہ اللہ سے پوچھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ دل کا بوجھ کیسے اترنے لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی بے سکونی کے بعد سکون لازمی آئے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہماری بے سکونی اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی طرف بلانے کا اشارہ ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اس کی طرف پلٹیں، وہ چاہتا ہے
کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اپنی فکر کو اس کے حوالے کریں، اس پر یقین رکھیں کہ جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں اور وہی ان کا بہترین انجام لائے گا۔ تو اگر آج آپ کے دل میں بے سکونی حد سے بڑھ گئی ہے، اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں سے سکون نہیں مل رہا، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کے دل کو اپنی طرف موڑ رہا ہے، اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو وہ سکون اتارے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنے دل کی بے چینی کا علاج اللہ کے ذکر سے کریں، نماز سے کریں، قرآن سے کریں، دعا سے کریں، اور پھر اللہ کے وعدے پر یقین کریں کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ سکون بھیجنے والا ہے، وہ دلوں کو روشن کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہر بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔